جس باپ سے بچے کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آخری خط نے سب کو رلا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے قربان کر دی، لیکن اس کی اولاد کو کبھی اس کے احسان دکھائی نہیں دیے۔ وہ بوڑھا باپ دن رات محنت کرتا تھا، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، ان کی فیس دیتا تھا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرتا تھا، ان کی چھوٹی بڑی ہر ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے بچے بڑے ہوتے گئے اور ان کے دل سے باپ کی قدر کم ہوتی گئی۔ کبھی باپ انہیں کوئی بات سمجھاتا تو بچے غصے میں کہتے، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کبھی کہتے، آپ نے ہمارے لیے رکھا ہی کیا ہے۔ اور کبھی تو اس سے بھی زیادہ کڑوے الفاظ کہہ دیتے، آپ نے ہماری زندگی کے لیے کیا ہی کیا ہے۔ باپ چپ ہو جاتا، وہ جواب نہیں دیتا تھا، بس اپنے بچوں کو دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ ایک دن میرے بچوں کو خود سمجھ آ جائے گا کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ وہ بوڑھا تھا لیکن بچوں کی خوشی کے لیے آج بھی محنت کرتا تھا۔ اپنے لیے اچھے کپڑے نہیں خریدے، اپنی اچھائیں چھوڑ دی، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ دیا، بس یہی سوچتا رہا کہ میرے بچے آرام سے رہے۔ پھر ایک دن وہ باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ باپ کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا سا چھا گیا۔ اب وہ آواز نہیں تھی جو بچوں کو سمجھاتی تھی، اب وہ انسان نہیں تھا جو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رات دن بھاگتا تھا۔ کچھ دن بعد بچوں کو باپ کی ایک چھوٹی سی چٹھی ملی۔ انہوں نے چٹھی کھولی، اس میں لکھا تھا، میرے بچوں، میرے جانے کے بعد اس گھر میں ایک جگہ خزانہ چھپا ہوا ہے، اسے ضرور تلاش کرنا۔ بس اتنا پڑھتے ہی بچوں کے من میں خزانے کا خیال آ گیا۔ انہوں نے سوچا شاید ابا نے ہمارے لیے بہت دولت چھپا رکھی ہے، اور پھر شروع ہوئی خزانے کی تلاش۔ انہوں نے گھر کا ایک ایک حصہ کھودنا شروع کر دیا، کمروں کا فرش اکھاڑ دیا، آنگن کھود دیا، دیواروں کے پاس کی زمین کھود ڈالی، جہاں شک ہوا وہیں سے مٹی ہٹا دی۔ ایک جگہ کچھ نہیں ملا تو دوسری جگہ کھودنے لگے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے پورا گھر کھود ڈالا، لیکن خزانہ کہیں نہیں ملا۔ آخر میں وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے وہی گھر پڑا تھا جسے ان کے باپ نے اپنی پوری زندگی کی محنت اور اپنی جمع پونجی سے بنایا تھا۔ اب وہ گھر ٹوٹ چکا تھا۔ تبھی ان کی نظر پھر اسی چٹھی پر پڑی۔ انہوں نے چٹھی دوبارہ پڑھی اور تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کے باپ نے جس خزانے کی بات کی تھی اس کا مطلب تو کچھ اور ہی تھا۔ چٹھی میں آگے لکھا تھا، میرے بچوں، تم نے ہمیشہ مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آج میں نے تمہیں جواب دے دیا۔ جس گھر کو تم نے خزانے کی تلاش میں توڑ دیا، اسے میں نے اپنی پوری زندگی کی محنت اور اپنی جمع پونجی سے بنایا تھا۔ اس کی ایک ایک اینٹ میں میری محنت لگی تھی۔ تم جس خزانے کو زمین میں ڈھونڈ رہے تھے وہ خزانہ وہاں تھا ہی نہیں۔ میرا اصلی خزانہ تو تم تھے۔ میں نے اپنی جوانی تمہارے لیے گزار دی، اپنی خوشیاں تمہارے لیے چھوڑ دی، اپنی ضرورتیں روک کر تمہاری ضرورتیں پوری کی۔ تمہیں شاید میری قربانیاں کبھی دکھائی نہیں دی، لیکن میں نے کبھی تمہیں اس کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اب میری آخری خواہش ہے کہ جس گھر کو تم نے خزانے کی تلاش میں توڑ دیا اسے دوبارہ بنانا، اور جب بھی گھر کی ایک ایک اینٹ لگانا تو یاد کرنا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کتنی اینٹیں اپنی زندگی کی جوڑ رہا تھا۔ یہ پڑھتے ہی بچوں کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ایک چھوٹا روتے ہوئے بولا، ہم اپنے باپ سے پوچھتے تھے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آج ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم بھی کبھی کبھی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں ان کا دیا ہوا کھانا دکھائی دیتا ہے لیکن ان کے پیچھے کی محنت دکھائی نہیں دیتی۔ ہمیں اپنا آرام دکھائی دیتا ہے لیکن ان کی قربانی دکھائی نہیں دیتی۔ ہمیں اپنا بھوشیہ دکھائی دیتا ہے لیکن یہ نہیں دکھائی دیتا کہ اس بھوشیہ کے لیے ہمارے ماں باپ نے اپنی کتنی زندگی لگا دی۔ اسی لیے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، ان سے پیار سے بات کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی خزانہ ماں باپ کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی قدر کرنے سے بہتر ہے کہ ان کے رہتے ہوئے ہی آج ہی ان کی قدر کر لیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمائے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔
آمین یا رب العالمین کمنٹ کے اندر ضرور لکھیے گا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک شارٹس 3154 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔